بات پڑھنے والا نواز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات کے محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. سلسلہ بیان آپ کے ذہن عالی میں موجود اور محفوظ ہوگا. سورہ نور سے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں کہ انہیں ضرور خلافت عطا کرے گا زمین پر مگر فریق کوئی نیا نہیں ہوگا جس طرح ان سے پہلوں کو خلافت ملی. رات گفتگو ہماری پہنچی تھی خدمات امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب امیر المومنین کی وہ خدمات جب تک پیغمبر نے وہ گواہ اور وہ خلیفہ حاصل نہیں کر لیا اس وقت تک اپنا عہدہ اور منصب یعنی اپنی رسالت تک کا اعلان نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں یوں پڑھوں کہ جب تک اپنی سیرت کا کلمہ پرواد نہیں دیا اس وقت تک اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا. اور جب تک گواہ اور خلیفہ نہیں پا لیا سلوات پڑھنے والا. اب جب پیغمبر پہ پہلی وحی آئی بڑی توجہ ہے پہلی وحی آئی جب لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر میں نے یہ کسی سفید ریش کی یا زبانی بات نہ سنی ہوتی تو میں بلیو نہ کرتا. شیعہ جو ہیں وہ جبرائیل کو اچھا نہیں سمجھتے اس لیے کہ اللہ نے اسے بھیجا تھا علی کے پاس وحی لے کے وہ پیغمبر کو دے آیا. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ اکثر اور یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں جو لوگوں کو گمراہ رکھنا چاہتے ہیں. بندہ پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل کی تھی وحی بھیجی تھی وہ 40 سال کے آدمی کی طرف بھیجی تھی یا 10 سال کے بچے کی طرف بھیجی تھی؟ میرے ساتھ ساتھ آئیے. اللہ نے جو وحی بھیجی تھی وہ 40 سال کے بشر بندے کے لیے بھیجی تھی یا 10 سال کے بچے کے لیے بھیجی تھی. آپ کچھ جب لوگوں کو گمراہ مگر لوگ بھی تو گمراہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے سلوات پڑھنے والا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ابن ابی طالب اور پیغمبر ایک ہی نور سے ہیں
اور خلقت آدم سے ہزاروں سال پہلے سے یہ موجود ہیں. جب اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اپنے پہچان کے لیے جس نور کو خلق کیا اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. جو ان میں کا بڑا تھا اسے آخری درجے کا نبی قرار دیا اور جو چھوٹا تھا اسے پہلے درجے کا وسیع اور امام قرار دیا. جو بڑا تھا اسے نبیوں پہ گواہ کیا, جو چھوٹا تھا اسے نبیوں کا مددگار کیا. رات ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر سے اور وہ جو بچے شرارتی آتے تھے علی ابن ابی طالب انہیں ہٹاتے رہے, پیغمبر کا ڈیفنس اور دفاع کرتے رہے ان بچوں سے جنہیں شرارت ہی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. بہت پہلے کی بات ہے, پاکستان میں جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا یعنی آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے, اور یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ علی ابن ابی طالب کھجور کی گٹھلی مارتے تھے اور کسی کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, کسی کی پسلی کی ٹوٹ گئی, کسی کے بازو. ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپس کی بات ہے وہ کھجور کی گٹھلی تھی 7 mm کا فائر نہیں تھا, وہ کھجور کی گٹھلی تھی اس ہڈی کیسے ٹوٹ گئی. کتاب میں لکھا ہے, نہیں کتاب میں تو کچھ بھی لکھا ہو مگر یہاں بھی تو کچھ ہے, کھجور کی ہڈی سے پسلی کیسے ٹوٹ گئی. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. میں نے کہا یہ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی, ایک بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی وہ آپ سمجھا دیجئے. جب ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر دے کے مکہ پہ حملہ کیا تو وہ چھوٹی چھوٹی گھوڑیوں کے پاس وہ سنگریزے تھے, ان کے سنگریزوں سے ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیسے وہ ہاتھی جو زمین پہ چلنے والے جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیسے ہو گیا. کہتا ہے وہ تو کعبہ کی حفاظت کے لیے انتظام تھا. میں نے کہا وہ کعبہ کی حفاظت کے لیے انتظام تھا, یہ حریم کعبہ کی حفاظت ہے. مشکل کشا شیر خدا بلند ترین نعرہ مگر وہ تو معجزہ تھا حضور, وہ مگر معجزہ تھا, یہ بھی معجزہ ہے. یہ بھی معجزہ ہے, یہ پیغمبر سے دفاع کرنے کے لیے. اور علی ابن ابی طالب کی شجاعت جب لوگ بیان کرتے ہیں, شجاعت علی باب لکھا, کبھی خیبر سے شروع کی, خندق سے شروع کی, نہیں عزیزان گرامی جب 150 بچے سے پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے علی کی شجاعت وہاں سے پڑھنا شروع کی. جب میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کی تو پھر مجھے روکنا پڑا عزیز, اور میں یہ واقعہ نہ پڑھتا اگر آیت اللہ جوادی نے اسے اپنی کتاب میں نہ لکھا ہوتا. بی بی جناب فاطمہ بنت اسد علی ابن ابی طالب کی والدہ, عورتیں چیخنے لگی وہ جہاں بچہ رکھا ہے, جہاں پنگوڑا اس کا رکھا ہے, جہاں گہوارہ رکھا ہے اس کی طرف یہ بہت بڑا اجدہا بڑھ رہا ہے. اگر آغا جوادی کے اپنے لفظ ہیں اور میرا اپنا ترجمہ ہے, اس کی طرف ایک اجدہا بڑھ رہا ہے. اب ماں سے زیادہ کس کو فکر ہوتی ہے؟ باقی عورتیں تو گھبرا رہی تھیں مگر فاطمہ بنت اسد بالکل مطمئن تھی, جانتی ہے وہ فاطمہ جو دیوار کعبہ کو سمجھتی ہے. آپ حضرات نے بی بی بھی منتظر رہی, دیکھتی رہی. اب وہ اجدہا امیر المومنین یعنی علی کی شجاعت اگر معلوم کرنا ہے تو پھر اس وقت سے شروع کیجئے جب علی کی طرف بڑا وہ اجدہا. علی ابن ابی طالب کا یہ ہاتھ بایاں ہاتھ اٹھا اور اس طرح بلند ہوا, 2 انگلیاں باقی ہاتھ سے الگ ہوئی, جیسے سانپ منہ کھول کے قریب ہوا علی نے اپنی یہ دونوں انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دیں. اب جب دونوں انگلیاں اس کے منہ میں پہنچ چکی, نظر یہاں رہے, علی نے دونوں انگلیوں کو کھول دیا. وہ منہ سے لے کے دم تک 2 ٹکڑے ہو کے ایسے گرا جس طرح مرب خیبر میں گرا تھا. فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو سانپ کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا, نام حیدر رکھ دیا. حیدر, آپ کو پتا ہے حیدر شیر کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب وہ غصے سے بھرپور حملہ آور ہوتا ہے.
ماں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا جب سانپ کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اللہ کے لیے مجھے بتائیے اگر مرحب و انتر کے ساتھ لڑکتا ہوا دیکھتی نام کیا رکھتی؟ صلوات پڑھ لیں ساتھ آئیے عزیزان گرامی، ہر پیدا ہونے والا انسان جب پیدا ہوتا ہے، الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے پیدا کیا تھا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہر پیدا ہونے والا نادان بے علم پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، ہر پیدا ہونے والا بغیر علم کے پیدا ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان جب پیدا کیا گیا ہے انتہائی کمزور تھا، انتہائی ضعیف تھا۔ اب یہ دونوں کیفیتیں کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا نادان ہوتا ہے۔ نادان تو اتنا ہوتا ہے کہ اپنے ہی بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، اور کمزور اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، وہ اڑانا چاہتا ہے مگر اڑا نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ مکھی یہاں سے اڑ جائے مگر وہ نہیں اڑا سکتا۔ وہ آپ نے اندازہ کر لیا کتنا کمزور پیدا ہوا، کتنا نادان پیدا ہوا۔ عزیزان گرامی، خلیفے ایسے نہیں بن جاتے۔ خلافت کے لیے قرآن نے جو کہا ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جو پیدا ہوتے ہی چاروں آسمانی کتابیں سنائے وہ خلیفہ ہے، جو پیدا ہوتے ہی سانپ کے 2 ٹکڑے کرے وہ خلیفہ۔ خوشنود یہ محمد و آل محمد صلوات پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور بالکل اس طرح جس طرح اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے۔ اور خود فرماتے ہیں میں پوچھتا تھا پیغمبر مجھے بتاتے تھے، میں نہیں پوچھتا تھا تو بھی پیغمبر مجھے بتاتے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے علم کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کہا پیغمبر نے میرے لیے 1000 باب علم کھولا، یہ میری اپنی قابلیت ہے، میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازہ کھول دیا، اسی لیے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ رات گفتگو پہنچی تھی دعوت ذوالعشیرہ پہ، اب جب دعوت ذوالعشیرہ میں یہ آخری بات ہو گئی، توجہ کہ جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ وعدہ ہے اس پیغمبر کا جس پہ تمام نبوتیں آ کے تمام ہوتی ہیں۔ یہ وعدہ ہے اس پیغمبر کا جو بھی اس کام میں میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ اور جب علی ابن ابی طالب نے اعلان کیا کہ آنا یا رسول اللہ، یہاں تک بات پہنچی تھی، تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو، اس کی سنو اور اطاعت کرو، اس کی سنو۔ اور میں نے یہ 2-3 مرتبہ اس لیے پڑھا تاکہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پیغمبر اس کی بات سننا بھی واجب قرار دے رہا ہے، اطاعت کرنا بھی واجب قرار دے رہا ہے۔ اور ابو لہب کو یہاں ایک مذاق سوجا، وہ جاتے جاتے ابو طالب کو کہتا ہے تیرے اور بھی بہت کام ہیں، آج تیرے لیے نئی جاب بھی نکل آئی، اپنے بیٹے کی باتیں سنتے بھی رہنا اور اطاعت بھی کرتے رہنا، بیٹے کی باتیں سنتے بھی رہنا اور اطاعت بھی کرتے رہنا، سننا بھی اور اس کی اتباع اور اطاعت بھی کرتے رہنا۔ اب اس کو کون بتائے، اگرچہ یہ ہاشمی ہے مگر قرآن مجید اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اپنے اس چچا سے یا ابتے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں، فتبعنی، میری اتباع کر۔ لوگ تو باپ کہتے ہیں، ہمارے ہاں کی تحقیق یہ ہے کہ باپ نہیں وہ چچا تھا، اس لیے کہ باپ کے لیے جو حقیقی لفظ ہے وہ ہے والد۔ اب جو ہے وہ باپ کے لیے بھی آتا ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی آ سکتا ہے، مگر والد نہ چچا کو کہتے ہیں نہ ماموں کو کہتے ہیں، وہ حقیقی باپ کے لیے آتا ہے۔ ابراہیم نے جب والد کا ذکر کیا تو یہ کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، صلوات پڑھ لیں۔ ہے نا حضرات کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ ابراہیم نے جب مومنین کی لسٹ پیش کی تو اس میں اپنے والدین کو بھی شمار کیا اور اسے کہا
اے بابا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں، فتبعنی میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ گیا دعوت دو ارباب دانش اور بینش کے لیے امیر المومنین اسی طرح پیغمبر کے ساتھ خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اور بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، دو ایسی ہستیاں ہیں پیغمبر کے پاس جو پیغمبر کے لیے ایک بہت بڑا سہارا، بہت بڑی ڈھارس، اور وہ یوں سمجھیے کہ پیغمبر کے اس تبلیغی مشن میں بہت بڑا اہم ان کا رول ہے۔ ان میں ایک نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور ایک نام ہے حضرت ابو طالب کا۔ میں اگر اپنے سلسلہ کلام کو ان ہستیوں کی طرف موڑوں گا تو پھر باقی کا اشرا جو ہے انہی کے لیے وقف کرنا پڑے گا۔ صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ یہ دو وہ ہستیاں ہیں، ایک نے اپنی دولت قربان کی تو اللہ نے کہا ہم نے غنی کیا، ایک نے اپنا اثر قربان کیا، اللہ نے کہا ہم نے بنا دی۔ توجہ رہے آج اگر دولت خدیجہ نہ ہوتی اسلام آگے نہ بڑھ پاتا، اگر تاثیر ابو طالب نہ ہوتی اسلام آگے نہ بڑھ پاتا۔ بس اوقات لوگ چونکہ ان دونوں ہستیوں کے معاملہ میں ملت اسلامیہ کا دامن بڑا تنگ ہے، ذہن بڑا چھوٹا ہے، سوچ بڑی چھوٹی ہے، ان کے معاملے میں لوگوں نے انصاف نہیں کیا، تاریخ نے بھی ان سے انصاف نہ کیا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، آج بھی لوگ پوچھتے ہیں ابو طالب کا کتنا کچھ اثر رہا ہوگا، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کتنی رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی خدیجہ کی دولت اس وقت کتنی تھی، ابو طالب کا اثر اس وقت کتنا تھا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ آج کتنا اثر ہے اور کتنی دولت ہے۔ وہ آج جو کچھ تاثیر ہے اور جو کچھ دولت ہے وہ بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر ایک مثال ہے چھوٹی سی، دو آدمی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں، 100 پاؤنڈ ایک جمع کرتا ہے، دوسرا 100-200 پاؤنڈ سے ایک کام شروع ہوتا ہے۔ 2 سال کے بعد جو 200 پاؤنڈ سے کام شروع ہوا تھا، ان دونوں آدمیوں نے بڑی نیت سے، بڑی محنت سے اور بڑی دیانتداری سے کام کیا، اللہ نے اپنی برکت شامل کی، تو 2 سالوں کے بعد جو 200 پاؤنڈ سے کام شروع ہوا تھا وہ 2000 کا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دونوں نے دیانتداری سے کام کیا، دونوں نے محنت کی، اللہ نے اپنی برکت شامل کی۔ عزیزان گرامی ابو طالب نے بھی پوری دیانت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ اپنا اثر پیش کیا، خدیجۃ الکبریٰ نے بھی پوری دیانت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ کہا تھا یا رسول اللہ الغلام وما فی یدی لمولا ہو، یہ دنیا کے لیے دولت کس کام کی آئی ہے اگر آپ کے کام نہ آئے گی، یہ ساری آپ کے لیے ہے۔ بی بی نے بھی خلوص سے دولت پیش کر دی، دونوں نے یہ کاروبار کیا خدمت اسلام شروع کیا۔ آج 14 سینچریاں گزر رہی ہیں، آج خدیجہ کی دولت کتنی ہے یہ پوچھئے، آج ابو طالب کا کتنا اثر ہے یہ پوچھئے۔ میں عرض کروں آج جو مسلمان لقمہ کھاتا ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ہے، اور جہاں سر اٹھا کے چلتا ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ ابو طالب کا اثر ہے۔ برائے خوشنودی حضرت ابو طالب بلند ترین نعرے سلام کر دیا۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، بس یہ ہے کہ پھر ایسا موقع بھی آیا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے، اور 3 سال تک اتنی مشکلات بھی پیش آئیں کہ لوگوں نے پانی بھی بند کر دیا۔ بڑی توجہ ہے، اور پانی بند کیا، جب پانی بند کیا تو اس کا انتظام علی ابن ابی طالب نے کیا۔ اتنا پانی پہنچا دیتے تھے جتنا شیب ابی طالب میں موجودین کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جب مکے والوں نے پانی بند کیا علی ابن ابی طالب نے پہنچایا۔ جنگ صفین میں اس کے بیٹے نے پانی بند کیا، حسن ابن علی نے جا کے دریا کا قبضہ لیا۔ کربلا میں پوتے نے پانی بند کیا، عباس نے پانی اچھال کے کہا ہم اپنی بیائیں تو یوں دیتے ہیں۔
پانی ہاتھ میں لے کے اچھال کے کہا ہم اپنی پہ آئیں تو یوں لیتے ہیں پانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے دونوں خاندانوں کی, ایک پانی بند کرتا چلا ہے. صلوات شیب ابی طالب کا قصہ ختم ہوا. پیغمبر نے حضرت ابو طالب سے کہا, اور کچھ اس وقت مکے کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرف سے یہ زیادتی ہے اور ہمارے جو لیڈر ہیں یہ غلط ہماری وہ جو جس کو مینڈیٹ کہتے ہیں یہ ہماری تائید کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ کتنا عظیم خاندان اور وہ شیب ابی طالب میں محصور رہے. پیغمبر نے فرمایا ابو طالب چچا جائیے جا کے ان سے کہیے کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے لکھ کے بیت اللہ میں رکھا تھا وہ سب دیمک کھا گئی. اس میں یا میرا نام باقی ہے یا میرے اللہ کا نام باقی ہے, باقی سب دیمک کھا گئی. حضرت ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دل تو کرتا ہے کہ یہ وغیرہ ختم کر دیں جو شیب ابی طالب میں آپ مہاجرت پہ بیٹھے ہیں, مگر کیا کریں سب نے ایک معاہدہ لکھا ہے اور اس پہ سب نے مہر کیا ہے, سب نے دستخط کیے ہیں. حضرت ابو طالب بڑے اطمینان سے کہتے ہیں وہ جو معاہدہ تم نے بیت اللہ میں رکھا ہے اس میں یا میرے اللہ کا نام ہے یا میرے بھتیجے کا نام, باقی سب وہ ختم ہو گیا, یا میرے اللہ کا نام ہے یا میرے بھتیجے کا نام ہے. کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو, ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے انتظام کے ساتھ رکھا ہے. کہا وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب ابو طالب جو جواب دیتے ہیں وہ بھی سنیے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا آسمان کی خبریں دیتا ہے, اگر اس کی یہ زمین ہی کی خبر صحیح نہ ہو تو آسمان کی خبریں کیا صحیح ہوں گی. چنانچہ انہوں نے آ کے جب دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا, صرف وہ ورقے کی جگہ رہ گئی تھی جہاں اللہ کا نام لکھا تھا اور جہاں پیغمبر کا نام لکھا تھا. یہ معاملہ طے ہوا. میں بڑی جلدی آپ کو لے کے ایک منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اب عزیزان گرامی ایک ایسا وقت بھی آیا, بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی, جب تک جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب رہے پیغمبر اطمینان کے ساتھ, اگرچہ دشواریاں تکلیفیں مصیبتیں مشکلات تھیں مگر قدر اطمینان تھا, اس لیے کہ جس نے کہا تھا جو آنکھ اٹھے گی وہ پھوڑ دوں گا, وہ تو وہ ابھی اس کے والد بھی موجود, ابھی اس کے بابا بھی موجود ہیں. مگر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ 26 رجب کو حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب ایک چیز چاہتی ہے کہ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے اور محرم کے یہ جو فیوز ہیں انہیں حاصل کیا جائے. ابو طالب کا انتقال ہوا, لوگ آج دلائل پوچھتے ہیں ابو طالب کے ایمان کے, جسے 2 معصوموں نے دفن کیا جسے 2 معصوموں نے دفن کیا ہو, اس کے ایمان کے دلائل اور ثبوت نہیں پوچھے جاتے. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ایک کے ساتھ بازو میں دوسرا رہتا ہے, یہاں بھی آپ کے کتنے تعلق کسی ہندو کے ساتھ ہوں, جب وہ مر جائے باقی ساری زندگی تو ساتھ گزر گئی مگر اب اس کی تدفین ہندو طریقے کے مطابق ہوگی. وہ آپ کو قبر نہیں بنانے دیں گے, قرآن خوانی نہیں کرنے دیں گے. توجہ ہے آپ کی. اور ہم تو یہاں سے رہ رہے ہیں, اگر کوئی مسلمان مر جائے تو مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے یہ کس فرقے سے اس کا تعلق ہے. فرقے والے لے جاتے ہیں, وہ اپنے مذہب کے مطابق اس کی تدفین کرتے ہیں. اب ان مسلمانوں کو کون سمجھائے؟ اگر ابو طالب اسلام نہیں لائے تھے تو ابو لہب کہاں مر گیا تھا؟ صلوات پڑھنے کچھ ہی دنوں بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. پیغمبر کے وہ دونوں محسن جو یک بعد دیگرے نہ رہے, پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. حزن کہتے ہیں غم, عام کہتے ہیں سال. سال بھر نام رہا اس سال کا عام الحزن, حزن کا سال, غم کا سال. یہ 2 موسم تھے پیغمبر کے, مگر دونوں تبھی موت دنیا سے اٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کا حزن منانا یہ بھی سنت پیغمبر ہے. جو ہے اس کا حزن, اس کا غم منانا یہ پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر کے وہ 2 موسم تھے, نہ رہے, عام الحزن ہوا. اب لوگوں کی بھی نظریں کچھ اور ہونے لگیں. پیغمبر نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے ہو کے یہاں سے چھوڑ دو, مکے کو نکل جاؤ یہاں سے.
جہاں امن پاتے ہو قافلے چھوٹے چھوٹے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، جس طرف کسی کا مطلب یہ کہ جہاں بھی مناسب سمجھا مکے سے مہاجر بن کے لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ عزیزوں بسا اوقات لوگ معاملہ سمجھتے نہیں اور بہت جلدی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پیغمبر کے حکم سے چلو گے تو ہجرت کہلائے گی، اپنی مرضی سے پیغمبر اور اللہ کی مرضی کے خلاف جاؤ گے تو وہی فرار بن جائے گا۔ اچھا، ہجرت جو حضور نے کی ہے یہ ہجرت کوئی جان کے خوف سے نہیں کی، جان کا خوف ہجرت کی وجہ سے ہوا۔ پھر دوبارہ یہی لفظ پڑھتا ہوں، پیغمبر نے مکہ چھوڑا تو جان کے ڈر سے نہیں چھوڑا، یہ جو جان کا خوف جس کو کہتے ہیں یہ ہجرت ہی کی وجہ سے ہوا۔ لوگ جا رہے ہیں، اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، کہیں پیغمبر بھی نہ چلے جائیں۔ اب یہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اکرم بھی کہیں چلے نہ جائے۔ جب دیکھا کہ واقعاً جماعت کے بہت سارے لوگ تو چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں، اب انہوں نے مشورہ کیا۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے دار الندوہ، کہ یہ جا رہے ہیں تو کیا انہیں جانے دیا جائے؟ کہا نہیں بالکل نہ جانے دیا جائے۔ تو کیا ہے تجویز پیش کریں؟ سب نے تجویز پیش کی۔ کسی نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو جو صدر نشین تھا اس نے کہا آپ کسی معمولی آدمی کی بات کر رہے ہیں، یہ ہاشمی ہیں، قتل کرنا کوئی آسان کام ہے۔ اچھا اگر قتل نہیں کرتے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، مسکن محدود کر دیا جائے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ معمولی فرد نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا تو انہیں پھر جلا وطن کر دیجئے۔ تو نے تو بالکل آمکانہ تجویز پیش کی، اس کو جلا وطن پہ کر دیجئے۔ یہ اگر جلا وطن کیے گئے اور وطن سے چلے گئے، جس دن آئیں گے پھر کیسر و کسرا کی فوجیں بھی مقابلہ نہ کر پائیں۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جائیں نہیں اور قابو ہی میں رہیں، اور تو کہتے ہیں جلاوت، مگر کم کم 3 چیزیں تو سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے 3 تجویزیں ہوتی ہیں، یا قتل کر دو، قید کر دو، جلا وطن کر دو۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی آل سے جتنے جانشین آئے یا قید ہوئے یا قتل ہوئے یا جلا وطن ہوئے، آپ نے وہ ذہن پڑھ لیا، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، یا قتل ہوئے یا قید ہوئے۔ اب ایسے موقع کے اوپر ایک بزرگ آ کے بیٹھتا ہے ان میں اور ان کو آ کے مشورہ دیتا ہے۔ دیکھیے 2 موقع ایسے ہیں جس کا لوگ اقرار کرتے ہیں اور تاریخوں اور کتابوں میں بھی آئے۔ ایک جب جنگ احد میں اس بدبخت نے کہا تھا کہ محمد شہید ہو گئے، یہ شیطان نے آ کے کہا تھا محمد شہید ہو گئے، اور لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور ایک جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ آیا اور آ کے کہتا ہے دیکھیے میں مشورہ دیتا ہوں۔ ایک عرب مسافر کی صورت اختیار کر کے آ گیا بوڑھا بن کے کہ میں مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے اگر آپ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ایسا کریں، سب اپنی اپنی تلواریں جمع کریں، ہر خاندان اور ہر گھر میں سے ایک ایک نوجوان بلائیں، وہ سب جا کے اس کے بدن کے اوپر ایک ایک تلوار چلائے تاکہ اس کا قتل پورے اہل مکہ میں تقسیم ہو جائے، اور پھر ہاشمیوں سے سب سے بدلہ لینا ممکن نہ ہو، اور پھر سارے مل کے وہ جو دیت وغیرہ ہوتی ہے انعام وغیرہ یا جو وہ کر لینا۔ مگر اس طرح اگر کرو گے تو مقصد میں بھی کامیابی ہو جائے گی، اور یہ جو تمہارے ہاں ایک یہ ہے کہ تمہارے بتوں کو وہ برا بھلا کہتا ہے اور نیا مذہب لے کے آیا ہے، اس مصیبت سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ کہا یہ آپ نے تجویز بہت اچھی پیش کی، یہ شیطان بدبخت ہے جس نے یہ تجویز دی۔ گھبرا گیا آپ؟ گیا یہ شیطان بدبخت ہے جس نے آ کے یہ تجویز پیش کی۔ اسی نے احد کے دن کہا تھا محمد شہید ہو گئے۔ ہمیں ایک اور موقع پہ بھی پتا چلا ہے کہ اس نے سقیفے میں بھی کوئی صلوات نواز سے اور صلوات پڑھ لیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ اب تلواریں جمع ہونا شروع ہو گئیں، یہ فلانے کی تلوار، یہ فلانے قبیلے کی، یہ فلانی برادری کی، یہ فلانے گھر کی، تلواریں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔
اسی نے کہا کیا ہی اچھا ہو کوئی ہاشمی بھی آپ کے ساتھ مل جائے. توجہ, کیا ہی اچھا ہو کوئی ہاشمی بھی مل جائے تاکہ اس میں اس کار خیر میں ہاشمی بھی شامل ہوں. توجہ ہے نا آپ حضرات. اس وقت ابو سفیان نے کہا میں اس کا انتظام کرتا ہوں, میں اس کا انتظام کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوں کہ جو قتل محمد کے لیے اجماع ہو اس کے لیے تو ہاشمی کو ڈھونڈا جائے, اور جو خلافت محمد کے لیے اجماع ہو اس میں ہاشمی پوچھے بھی نہ جائے, اس میں کسی ہاشمی کی ضرورت نہ محسوس کی جائے. بڑی توجہ رہے. یہ کہتا ہے اس کا میں انتظام کرتا ہوں. چنانچہ وہ لوگ تو وہیں بیٹھے رہے. یہ ابو لہب کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے جیجا جی ایک مصیبت بن گئی. سلوات پڑھ لیں اپنا آواز سے. ایک مصیبت بن گئی, آپ کی ضرورت پڑ گئی. کہا کیا ہے؟ آپ کی تلوار بھی چاہیے اور آپ بھی چاہیے ہوں گے. اس لیے کہ سب نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے اہل مکہ مل کے محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیں. تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی شریک ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ رشتہ ہی ایسا تھا اور وہ خاتون تو دشمنی اور عداوت جہیز میں لے کے آئی تھی. توجہ ہے نا, جہیز میں لے کے آئی تھی. اس رشتے کا بھی پاس کہتا ہے چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اپنی تلوار بھی جمع کرا دی. اب سب نے جو تلواریں جمع کرا دی اور یہ طے ہوا کہ محمد کو شہید کر دیا جائے گا. آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں. ان کے منصوبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آگاہ کیا. اے حبیب یہ لوگ تیرے در پہ قتل ہیں, ہجرت کر جائیے. توجہ رہے. یہ لوگ تیرے در پہ قتل ہیں, ہجرت کر جائیے. مگر ہجرت کا انداز کچھ ایسا کیجئے اختیار کہ یہ لوگ آپ کو غیر حاضر بھی نہ پائیں. اور آپ بھی ہجرت کر جائیں. چنانچہ پیغمبر اکرم آئے اور آ کے اپنے گھر میں کہا آج بستر پہ مجھے خطرہ ہے, میرے بستر پہ مجھے خطرہ ہے. جناب امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بے ابی انت و امی, میرے ماں اور باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, تو اس خطرے کے لیے میں کچھ کر سکتا, اس خطرے کے لیے میں کچھ کر سکتا, میری جان کو خطرہ ہے. یا رسول اللہ میں کس لیے ہوں, اگر آپ کی جان بچا سکوں تو یہ نوجوان کس لیے ہے. اور میں نے تو وعدہ, توجہ ہے, میں نے تو آپ کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے. آج ایک دوسرا وعدہ بھی ہو جائے گا. وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے رسول سے دفاع کروں گا, میں اپنے برادر ابن عم اور اپنے پیغمبر سے دفاع کروں گا. اگر میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ بچ سکتے ہیں خطرے سے تو یہ جان حاضر ہے. یا علی اگر تو سو جائے تو میں بچ سکتا ہوں. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اس کائنات نے پہلی مرتبہ دیکھا, علی نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا. آج تک صرف 2 سجدے جانے اور پہچانے جاتے تھے. ایک تھا سجدہ تعبدی جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, ایک تھا سجدہ تعظیمی جو یوسف کو بھی ہوا. یہ پہلا سجدہ ہے جو زمین خدا پہ سجدہ شکر کے نام سے ہوا. اور موت ایسی شے ہے جب کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے پھر اس کی ٹانگیں لرزنے لگ جاتی ہیں. اور قرآن میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى. یہ دونوں نبی ہیں, باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. موت کی بات آ گئی, بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بابا مجھے موت قبول ہے, شہادت قبول ہے, ذبح ہونا قبول ہے, مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. موت اسماعیل کو بھی قبول ہے مگر صبر کے ساتھ, موت علی کو بھی قبول ہے مگر شکر کے ساتھ. یہ بتانے کی ضرورت نہیں, صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے, شکر نعمت پہ کیا. صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے, شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے. یا علی بستر پہ سو جاؤ. علی بستر پہ لیٹ گئے. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے چادر اڑائی, یعنی علی کو شبیہ پیغمبر بنا رہے ہیں. توجہ ہے, آیتی کی طرف دیکھا, سرانے کی طرف دیکھا, یا علی سو جاؤ. عزیزان اکرامی آپ سوچتے ہوں گے اور میرے ساتھ ساتھ آئیے, جہاں تک تعمیل ارشاد کا تعلق ہے, یا علی یہ بستر ہے سو جائیے گا, تو لیٹ جائیں گے. یہ لیٹ جانا تو تعمیل ارشاد ہو گیا, مگر سو جاؤ
یہ تو جو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو شب بھر، اسے نیند کب آئے گی؟ علی بن ابی طالب تو اللہ کی رات میں جاگ جاگ کے عبادتوں میں، تسبیحات میں، تعقیبات میں ایک ایک رات گزار دیا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب کو اب حکم ملا ہے سو جاؤ، توجہ رہے، یہ اب اس پہ داد نہیں، میں تو آپ سے چاہتا ہوں آپ میرے لیے انرجی صرف فراہم کیے رکھیں، اور انشاءاللہ یہ زندگی کے آخری کچھ ہے ان میں سن لیجئے کچھ چیزیں۔ علی بن ابی طالب کو جب کہا سو جائیے، دوسرے لمحے میرا مولا سویا ہوا، دوسرے لمحے میرا مولا سویا ہوا تھا۔ بات ہی سمجھ آ گئی، عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، بات ہی سمجھ آ گئی۔ علامہ اقبال نے جو کہا علی صرف فاتح خیبر و خندق ہی نہیں، علی خود کا بھی فاتح ہے، اس کی ساری قوتیں اس کے اپنے قبضے میں ہے، اس کا اپنا وجود بھی اس کے اپنے قبضے میں ہے۔ علی جب جاگنا چاہتا ہے تو جاگتا ہے، جب سونا چاہتا ہے تو سوتا ہے۔ جب حکم ملا سو جا، علی سویا ہوا تھا، سونے کے لیے نیند کا انتظار نہیں کرتا، اور جاگنے کے لیے کوئی خیر من النوم کا الارم نہیں لگتا۔ جاگنے کے لیے کوئی خیر من النوم کا الارم نہیں لگاتا، سونے کے لیے نیند کا انتظار نہیں کرتا، وہ سو جاتا ہے اسی وقت۔ جیسے یہ کیسے ممکن ہوا؟ دو ہاتھ سے خالی نہیں، دو ہاتھ سے خالی نہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعمیل ارشاد کے ساتھ ساتھ تعمیل ارشاد بھی ہے، اور اطاعت پیغمبر میں معراج کمال یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا سو جا، وہ سویا ہوا تھا۔ اطاعت پیغمبر میں معراج کمال یہ ہے کہ وہ سو جا اور وہ سویا ہوا تھا، اور جب دیکھ لیا چاروں طرف سے کہ علی سو رہے ہیں، پیغمبر اکرم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ان کی طرف ہیں جنہوں نے ارد گرد گھیرا بنایا ہوا تھا، اور ارشاد فرماتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ وہ کھڑے رہے، پیغمبر درمیان میں سے چین کے ساتھ گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک صفت محمد کی یہ بھی ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ غائب ہو جائے تو نہ کبھی حضور کو اطمینان ہو گیا، جو ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ابو تراب کا بھی ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ابو تراب کا بھی کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اب عزیزان گرامی مضمون جو ہے وہ دو طرف چلے گا، غار کی طرف بھی جائے گا اور یہاں بستر پہ بھی توجہ ہے۔ پڑھ لے اور ارد گرد سب لوگ جمع ہیں اور یہ طے کر کے آئے ہیں آج بغیر قتل کیے نہ ہٹیں گے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ابھی پیغمبر کا سر لے کے ابھی آپ مکے میں سنیں گے پیغمبر شہید ہو گئے، ابھی سنیں گے عبداللہ کا بیٹا مارا گیا، ابھی آپ سن لیں گے کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کے گھر والے تو بیدار ہیں نا، کب یہ آواز آئے گی اور کب وہ لوگ سارے اپنی تلواریں لیے کھڑے ہیں اس چار دیواری کے ارد گرد۔ ابو لہب نے اتنا کیا، توجہ رہے، جس نے جتنا بھی کیا وہ اس کو تاریخ نے محفوظ کیا، کہا دیکھو بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تلوار میری تمہارے ساتھ ہے، مگر یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ایک مکان ہے، ہمارے یہاں مستورات ہیں اور گھر میں ہمارے گھر کے لوگ ہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم رات کو ہمارے گھر کی دیوار پھاند کے اندر جاؤ، میں اس کی الاؤ نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، شب بھر جاگتے رہیں گے مگر جب نکلے گا تو ماریں گے، گھر میں جانے کی اور داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی اب مصیبت اور بڑھ گئی، اس لیے کہ لائے بھی تو بڑی منت اور سماجت کر کے تھے نا جیجا جی کو، اور کہا بس کا بات ماننا پڑی۔ عزیزان گرامی آپ چاروں طرف پھر رہے ہیں، کبھی دائیں سے بائیں پھرتے ہیں، کبھی دائیں سے بائیں، کبھی بائیں سے دائیں گھوم رہے ہیں، اور عزیزان گرامی ساری رات گزر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کو کسی مجبوری کے تحت شب بھر جاگنا پڑے تو اس کے لیے کچھ سہارے لوگ تلاش کرتے ہیں، جاگنا تو ہے کس طرح جاگیں، تو کچھ سہارے لیے جاتے ہیں۔ کبھی سگریٹ ایک سہارا ہوتا ہے، آپ سگریٹ سلگا لیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نیند تنگ نہیں کرے گی۔ دوسرا آپ چائے پی لیں،
पकाएंगे चाय, फिर वो ठंडी होगी, पिएंगे, कुछ देर पीने में लगेगा, तो इतनी देर नींद आपको परेशान नहीं करेगी। एक तीसरा सहारा है, वो घड़ी है। अब देखा कितने मिनट हो गया, कितना वक्त हो गया, तो अब इतना हो गया, अब इतना, यानी ये भी एक मौका या मदद करती है शब बेदारी के लिए। एक घड़ी, एक चाय, एक सिगरेट। मुझे रब्बे काबा की कसम, हिजरत की रात ना अभी घड़ी वजूद में आई थी, ना सिगरेट बना था, ना चाय। सलवात पढ़ ले कुल्ले ईमान सो रहा है, कुल्ले कुफर सूख गई जाग रहा है, और शब भर तसद्दुक हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। मैं दूसरी सिमत आपको लेके ना जाऊंगा, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही, मेरी तरफ आप मुतवज्जो रखेंगे। बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। मेरे और आपके आका मौला अली इब्न अबी तालिब सो रहे हैं, और परवरदिगार आसमानों में ये फख्र व मबाहात करते हुए कहता है, ऐ जिब्राइल व मीकाईल, मेरा पैगंबर और उसका भाई, इन दोनों को हमने भाई करार दिया। ऐ जिब्राइल व मीकाईल, हमने तुम्हें भी भाई करार दिया। तुम में से एक की उम्र ज्यादा है, दूसरे की कम है। क्या ये कर सकते हो जिसकी उम्र कम है, ज्यादा है, वो कम उम्र वाले को अपनी उम्र का कुछ हिस्सा दे दे? तो चुप रहे। कहा चुप क्यों रहे, क्यों नहीं जवाब दिया? मालूम भी नहीं किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा या इसकी ज्यादा है। कहते हैं परवरदिगार जिसकी ज्यादा है उसकी ख्वाहिश यही होगी कि तेरी इबादत में गुजर जाए, तेरी इबादत में, इसको क्या दे के लेंगे, तेरी इबादत जो है वो इख्तियार करेंगे, भाई पे कुर्बानी नहीं करें। कहा फिर जमीन की तरफ जाइए और जाके देखिए, वहां भी हमने दो भाई भेजे हैं। एक भाई ने खतरा महसूस किया, वो गार की तरफ चला गया। एक भाई ने उसकी जान को बचाने के लिए उसके बिस्तर पे उसका लिबास पहन के, उसकी चादर ओढ़ के सो रहा है। जाइए और जाके शब भर उसका पहरा दीजिए। और जब दोनों फरिश्ते आए, एक दाएं खड़ा हो गया, एक बाएं खड़ा हो गया। अली तुम सो रहे हो, अल्लाह वहां फख्र व मुबाहात कर रहा है। ने हिजरत की, गार की तरफ चले। पैगंबर ने जागते हुए हिजरत की, अली ने सो के हिजरत। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने सो के हिजरत की, सो रहे हैं। अब निगाह इंतखाब कुदरत पड़ी। कहा ये हस्ती, तवज्जो रहे आप, ये हस्ती, ये मोती तो हमारे खजाने के लायक है। तवज्जो रहे आप हज़रात की, ये मोती तो हमारे खजाने के लायक है। इसे हम इधर उधर नहीं जाने देंगे, हम इसे अपने खजाने में रखेंगे। दूर दूर तक देखा, ज़माना हुकूमत देखा, ज़माना इब्तिला देखा, दौरे मुसीबत देखा, हर मौके पे लिल्लाहियत ही इसके दिल में नजर आई। का ये मोती हमारे लायक है, हम इसे खरीदेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर यहाँ बिकने वाली चीज कोई कीमती है, खरीदार भी मामूली नहीं, खरीदार वो है जो जौहरी भी है, आदिल भी है, कीमत देने पे कादिर भी है। हर लिहाज से जब परख लिया कि ये हमारे लायक है, ये हमारे शायान शान है, तो एक मर्तबा कहा, या अली तेरा सोना बड़ा पसंद आ गया, ये सोना बेचोगे? सोना पसंद आ गया, खरा है, बेचोगे? अज़ीज़ान गिरामी, अली ने नबूवत और रिसालत के तो कारोबार किए थे, मगर ये सोने चांदी के कभी कारोबार न किए थे। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। कहा बाबूद अब नींद आ गई है, सोन का नहीं, सोने वाले जाग और सुन, हम ये तेरा खजाना और सोना खरीदना चाहते हैं, बेचोगे? कहा अगर तू खरीदना चाहता है तो बेच देंगे, तू अगर खरीदना चाहता है तो बेच देंगे। अच्छा बताओ क्या लोगे? इसलिए कि माल तुम्हारा है, चीज तुम्हारी है, हम इसकी दौलत कीमत नहीं लगाएंगे, तुम बताओ तुम क्या लोगे? इसलिए कि पहले जांच चुका है, अगर इबादतों का सवाब दें वो तो इसकी एक ज़रब में चली जाएगी, अगर जन्नत दे तो 3 रोटियों के बदले चली जाएगी, अगर विलायत दे तो एक अंगूठी के बदले चली जाएगी। ये कीमती इससे भी ज्यादा है, अब इसका क्या दिया जाए? ऐ सोने वाले, तेरे सोने का क्या दिया जाए? तो कहा जो मर्जी, पहले खरीदार जो मर्जी, जिस तरह का ना जो मर्जी, चलिए तूने जो मर्जी वो मांग ली, आज से हमारी मर्जियां तेरी हो गई, तेरी जान हमारी हो गई, तेरी जान की जरूरत होगी तो तू इनकार
نہیں کرے گا. تجھے مرضیوں کی ضرورت ہوگی تو ہم انکار نہیں. اس سے مالک کے مرضات تو ہے اور تیرا نفس ہم نے خرید لیا. اور یاد رہے آپ حضرات تھے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ جب مومنین سے سودا کرتا ہے تو ان کی مال اور جنت، مال اور جان کے بدلے انہیں جنت دیتا ہے. مگر جب مومنین سے سودے ہوں مال جان لے کے جنت دیتا ہے. مگر جب امیر المومنین سے سودا ہو مال کی قیمت الگ ہے، جان کی قیمت. جو مرضی اس انداز سے کہا جو مرضی، انہوں نے یہی قبول کر لیا مرضی تیری ہو گئی. اب عزیزان گرامی ایک بات ہے جو میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی مثال سے عرض کروں گا. ایک آدمی کے پاس ایک مکان تھا فالتو، اس کے پاس کوئی کرایہ دار نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا کوئی کرایہ دار تو ملتا نہیں، اسے بیچ دیں. انہوں نے مکان بیچ دیا. ایک صاحب نے وہ مکان خرید لیا. اچھا اتفاق سے جس نے مکان بیچ دیا اس کے پاس بھی ایک ضرورت مند آ گیا، اور جس نے خرید لیا اس کے پاس بھی آ گیا. جس نے مکان بیچ دیا تھا اس کے پاس ایک آدمی آیا کہ تیرے پاس ایک مکان خالی تھا، میری تبادلہ ہو گیا اس شہر میں، مجھے وہ مکان رہائش کے لیے کرائے پہ دے دو. وہ کہتا ہے اگر کل آتے تو ضرور دے دیتا، آج تو بیچ دیا ہے. آج بیچ دیا ہے، کل آتے تو ضرور دے دیتا. اب جس نے خریدا تھا اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا، کہتا ہے میں کار مجھے پسند آئی ہے وہ میں خریدنا چاہتا ہوں، کچھ پیسے میرے پاس ہیں، کچھ کم پڑتے ہیں، اگر آپ 2000 پاؤنڈ دے دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو کسی موقع پہ واپس لوٹا دوں گا، فی الحال مجھے بڑی سخت ضرورت ہے. انہوں نے کہا کل آتے تو لے لیتے، آج ہی مکان خریدا ہے، اس کی پیمنٹ کی ہے. عزیزان گرامی سودے خرید اور فروخت میں ہوتے ہی ہے کہ ٹرانسفر جو ہے ملکیت ہو جاتی ہے. مکان اس کا تھا وہ اس کا ہو گیا، پیسہ اس کا تھا وہ اس کا ہو گیا. ہجرت سے پہلے مرضیاں اللہ کی تھی، جان علی کی تھی. ہجرت کے بعد مرضیاں علی کی ہو گئی، جان علی کی اللہ کی ہو گئی. اب جسے اللہ کی مرضیاں چاہیے وہ علی کے پاس آئے، جسے علی کی بیعت چاہیے وہ اللہ کے پاس جائے. جسے اللہ کی مرضیاں چاہیے. میں جس نے پہلی محرم جب یہاں آیا ہوں اور جب میں ٹھہرا جس کمرے میں وہاں ٹی وی لگا تھا، وہاں پاکستان کے بہت بڑے مولانا ہیں، انہوں نے کہیں تقریر کی اور وہ پٹی چل رہی تھی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. پٹی اس کی چل رہی تھی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. تو میں نے بے ساختہ کہا میں تو آپ کے لیے رضی اللہ کیسے، میں تو آپ کے لیے ایک صلوات پڑھنے فرمائی. جسے ہجرت کی رات سے پہلے اور علی بن ابی طالب نے سو کے ہجرت کی، پیغمبر نے بیداری میں ہجرت کی، علی نے سو کے ہجرت کی اور سو کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. توجہ رہے، دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے وعدہ کیا تھا جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. ہجرت کی رات اللہ نے وعدہ کیا اے علی اگر تجھے مرضیوں کی ضرورت ہوگی میری مرضیاں تمہاری ہوں گی، اور اگر مجھے جان کی ضرورت ہوگی جان میری ہوگی. جان تجھے جان پہ اعتراض سوال نہ ہوگا اور میں مرضیوں پہ سوال نہ کروں گا. عزیزان گرامی اللہ نے بھی علی کے ساتھ وعدہ کیا، پیغمبر نے بھی علی کے ساتھ وعدہ کیا. اور علی نے جب پہلی مرتبہ وعدہ کیا، علی بہت چھوٹی عمر کا ہے، اب تو ماشاءاللہ علی جوان ہیں، جب بستر پہ سو رہے ہیں اب تو علی ماشاءاللہ جوان ہیں. بچپنے میں رسول نے وعدہ کیا، شباب پہ اللہ نے وعدہ کیا. جس جوان سے وعدہ اللہ نے کیا اس جوان نے جس بچے سے پیغمبر نے وعدہ کیا اس بچے نے نہ صرف اپنے ان دونوں وعدوں کا پاس اپنی زندگی میں رکھا بلکہ اپنے آنے والی 11 نسلوں تک. آنے والی 11 پشتوں تک وہ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا. اور آج بھی آپ پڑھیں آل محمد کے لیے ارشاد ہوا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صرف علی کی بات نہیں،
तुम सिर्फ वो चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। तुम मशीयत परवरदिगार के मालिक हो, तुम मालिक हो मशीयत परवरदिगार के, और अल्लाह ने अपनी रज़ाएं तुम्हें दे दी हैं। और इसको जो मैं जिस तरह अर्ज़ किया करता हूँ वो ये कि ऐ आले मोहम्मद, दुनिया में तुम इस तरह रहोगे जिस तरह मैं चाहूँगा, तुम वो करोगे जो मैं चाहूँगा, आखिरत में मैं वो करूँगा जो तुम चाहते हो। राय खुशनूदी चाहता है मजलूम बुलंद तरीन नारे सलावत। ज़्यादा वक्त ना लूँ, आप हज़रात का बहुत वक्त हो गया। बड़ी तवज्जो रहे, बाब मसाइब कभी मेरे से दूर नहीं रहा। मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाया करता हूँ। ज़ाकिर का काम मोमिनीन की जो सफ़े मातम बिछाए हुए हैं, सिर्फ तवज्जो को करबला की तरफ करवाना है। फिर मौला खुद जाने और मोमिनीन जाने। मेरे इमाम 28 रजब को मदीने से चले, 8 जुल्हज को एहराम खोल के मक्के को छोड़ दिया, दूसरी मुहर्रम को मेरा मौला करबलाई हो गए, 7वीं को पानी बंद हो गया, तीसरी मुहर्रम से लश्कर आने जमा होने शुरू हो गए। इस तरफ से लश्कर आ रहा है, कोई इस तरफ से लश्कर आ रहा है। ये सारे लश्कर क्यों जमा हो रहे हैं? ये सारे फर्जंदे रसूल के खून के प्यासे हैं, ये चारों तरफ से जमा हो रहे हैं। जब भी कोई लश्कर आता है ना, आपको पता है घोड़े जब आते हैं तो एक आवाज़ पैदा होती है। इमाम की एक छोटी सी बच्ची जिसकी कुल उम्र 4 साल है, वो आके अपने बाबा से कहती है, बाबा ये किसका लश्कर है जो आया है? इमाम फरमाते हैं, बेटी ये यजीद का लश्कर है। इतने में थोड़ी देर के बाद एक और लश्कर आ जाता है। बीबी आके कहती है, बाबा ये लश्कर जो आया ये किसका है? इमाम फरमाते हैं, बेटी ये भी यजीद का लश्कर है। थोड़ी देर के बाद कोई और लश्कर आया, बच्ची आके पूछती है, बाबा ये किसका लश्कर है? इमाम फरमाते हैं, बेटी ये यजीद का लश्कर है। जब 3-4 मरतबा सकीना ने ये सुना ये यजीद का लश्कर है, एक मरतबा जानू पे पीट के कहती है, बाबा सारा जहान यजीद का है, तेरा कोई नहीं। मैं जब ये बयान पढ़ता हूँ मैं खुद अपने पे काबू नहीं रख पाता हूँ। बाबा सारा जहान यजीद का है, तेरा कोई नहीं। कहा मुझे भी इंतजार है। इमाम ने खत लिखा था कूफे में, और वो खत जब गया था हबीब इब्न मज़ाहिर के पास, उस खत को खोलते ही पहली सदर पे उसकी नजर पड़ी, बदन का लर्जा तारी हो गया। ये खत है हुसैन फर्जंदे फातिमा की तरफ से। कहता है आज तक तो फर्जंदे अली लिखते रहे, ये आज फर्जंदे फातिमा क्यों लिख रहे हैं? जब मजमून पड़ा तो हैरान हो गया। ए हबीब, ए मेरे बचपने के दोस्त, ए मेरे नाना और बाबा के साहबी, ए मेरे दोस्त हबीब, मैं तेरे इलाके में आ गया हूँ। तकदीर यहाँ ले आई है, जालिमों ने घेर लिया है। अब अगर हो सके तो मेरी मदद कर, जिगर थाम लीजिए। हबीब ने वो खत पढ़ा और वो खत अपनी जेब में डाला, अपने बाल बच्चों को इंफॉर्मेशन देके अपने गुलाम से कहा कि ये लोग मुझे यहाँ से निकलने न देंगे, घोड़ा ले जाओ और फुला मुकाम पे पहुंच जाओ। गुलाम घोड़ा लेके दूर कूफे से बाहर निकल गया और इंतजार करने लगा। जब देर ज्यादा हो गई ना, गुलाम के दिल में ये ख्याल गुजरा, हबीब शायद गिरफ्तार हो गए हों और वो जो है शायद पकड़ लिए हों जालिमों ने, और वो नहीं आ रहे। घोड़े के मुंह पे हाथ फेर के कहता है, अगर हबीब मौला की मदद को ना पहुंच सके, एक घोड़े मैं जाऊंगा, जाके मौला की नियामत में, अपने आका की नियामत में अपने मौला इमाम की खिदमत करूंगा। इतने में देखा कि हबीब आ रहे हैं। हबीब जब आए तो कहा, गुलाम तुझे लिल्ला आजाद किया, आज से तुम आजाद हो। घोड़ा लिया, घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को जब एड़ लगाई, अभी चंद कदम घोड़ा चला होगा, बल्कि चंद कदम दौड़ा होगा। हबीब ने देखा गुलाम पीछे भागा भागा आ रहा है। अरे तू कहाँ जा रहा है? कहा आका जिस इमाम की खिदमत में तू जा, अपने उसी इमाम की खिदमत में जा रहा हूँ। हबीब ने अपने गुलाम को अपने पीछे बिठाया और घोड़े को जौरान
دیا. جگر تھام لیجئے وہ سکینہ جو بار بار پوچھتی تھی بابا یہ کس کے لشکر ہے, یہ کس کے سپاہی ہیں. جب حبیب گیا اور امام کا سلام کیا, امام حبیب کے گلے ملنے کے بعد اس کا سلام قبول کرنے کے بعد خیموں میں گئے. کہتے ہیں سکینہ کدھر ہے, میری بیٹی سکینہ کدھر ہے. اس خیمے میں گئے, سکینہ اپنی چھوٹی پھوپھی کی گود میں بیٹھی تھی. سکینہ پوچھتی تھی بابا کوئی تیرا بھی ہے. میرا حبیب آ گیا, میرا حبیب آ گیا, میرا حبیب آ گیا. جب کہا نا میرا حبیب آ گیا, ساری بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئی. جس کے دروازے پہ آ کے حبیب کھڑا تھا, امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے مولا میں یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں حبیب بس دیکھ لیا جو تو نے, میں سمجھتا ہوں اب عاشور سے آگے بات نہ بڑھے گی. عزیزو حبیب ابھی امام کی خدمت میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اندر سے پیغام آیا, حبیب پیغمبر کی نوازیاں تجھے سلام کرتی, پیغمبر کی نوازیاں تجھے. آپ نے جملہ سنا, میں نے آرام سے پڑھ دیا, آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. یہ تو کوئی حبیب کے جگر سے پوچھے, وہ زمین پہ یوں گرا جس طرح زخمی پرندہ گرتا ہے اور مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنا شروع کی. ہائے حبیب, مولا پہ ایسا وقت آ گیا, مولا پہ ایسا وقت آ گیا کہ نبی زادیاں مجھے سلام کر رہی ہیں. امام فرماتے ہیں حبیب ابھی آئے ہو, قربانی دے کے دیکھو قیامت تک سلام آئیں گے. میرے زوار بھائی بیٹھے ہیں, امام نے حبیب کو وہ منزلت بخشی. آج بھی جا کے کربلا میں دیکھیے, امام نے اپنی زری اور اپنے مقتل کے درمیان, آپ کو پتا ہے باقی شہداء ایک ہی قبر میں دفن ہے اور اپنی قبر میں دفن ہے, مگر حبیب کے لیے امام کا یہ انتظام ہے کہ حبیب امام کے مقتل اور امام کے مدفن کے درمیان ہے, یعنی اسی حائط کے اندر حبیب بھی ہیں. عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی, حبیب امام کے ساتھ تھے. ایک امام کا ضعیف صحابی اور جس کا نام مسلم ابن اوسجہ ہے, جب وہ زخمی ہو کے زمین پہ گرا تھا, حضرت امام حسین یہ حبیب بھی ساتھ تھا. آپ پوچھیں گے جب تک امام کے یہ ساتھی زندہ رہے کیوں لوگوں نے امام کی شہادت کے بعد کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ, اے اللہ کے ولیوں سلام. بالبعد یہاں تک بھی ابھی انتم و امی, میری ماں اور باپ تم پہ فدا ہو جائے. یہ کیوں مرتبہ کربلا کے شہیدوں کو ملا؟ جب تک یہ زندہ رہے امام کے بدن سے خون نہ نکلا, امام کو زخم نہ آیا, اور جب یہ نہیں رہے پھر زخموں سے چور تھا. سوائے آپ کے حوالے بلند ہوئے, اللہ سوائے مہربان کے کوئی اپنا دیکھے گا. یہ حضرت مسلم ابن اوسجہ جب زخمی ہو کے زمین پہ گرے ہیں, امام اس کے سرانے پہنچے, یہ حبیب بھی ساتھ تھے. عزیزو جگر تھام لیجئے, جب پہنچے ہیں مسلم کے تو آخری وقت تھا, حضرت مسلم ابن اوسجہ یہ ضعیف صحابی ہے, آخری وقت تھا, مگر اپنی ساری قوتیں جمع کی. حضرت حبیب کہتے ہیں مسلم میں تو اکیلا آیا ہوں, تیری فیملی بھی ساتھ ہے, بس چند ہی لمحوں بعد تیرے میں بھی اسی راہ پہ آنے والا ہوں جس پہ تو گزر گیا ہے. اے حبیب, اے مسلم اگر کوئی وصیت ہو تو کر, میں تیرے بچوں اور بیوی تک تیری وصیت پہنچا دوں. کوئی ارمان ہو, کوئی حسرت ہو, میں بھی سید ہوں, کلیجہ پھٹتا ہے, جگر منہ کو آتا ہے. اس ضعیف زخمی نے اپنی ساری توانائیاں جمع کر کے امام کی طرف اشارہ کر کہا حبیب جب تک زندہ ہو امام کا خیال رکھنا, امام پہ آنچ لگانے پائے. حبیب کہتے ہیں مسلم آرام سے صبر کیجئے, جب تک موجود ہیں امام پہ آنچ نہ آئے گی. اور دنیا نے دیکھا حبیب دشمنوں سے کہہ رہے تھے ظالموں یہ نواز رسول ہے اور نماز کا وقت ہے, ہمیں نماز تو پڑھنے دیجئے.
ایک بدبخت نے کہا تمہاری نماز ہی قبول نہیں. حبیب اپنی تلوار لے کے بڑے ہیں, جگر تھام لیجئے. ارے ہماری طرح نماز قبول نہیں, تمہاری قبول ہے. جتنی دیر لڑ سکے لڑے, مگر آخر وہ وقت آ گیا, زمین پہ گرے, آواز دے گا یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, یا ابا عبداللہ. امام پہنچے حبیب پہ, سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. حبیب حق کے دوستی بھی ادا کیا اور حق نصرت بھی ادا کیا. میری ماں اور بابا تیری انتظار میں ہے, جلدی جا جنت میں پہنچ. حبیب رائے خلد بری ہوا. عزیزو, اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. آپ کا امام خیمے میں آئے, بیویوں نے امام کے چہرے پہ گھبراہٹ جو دیکھی, کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جو کہا تھا میرا حبیب آ گیا, میرا حبیب مارا گیا, میرا حبیب شہید.